الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان الہند اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کہ اجمیر شریف میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج عرس کے موقع پر موجود تھے، اور بلا مبالغہ انٹرنیشنل میڈیا جب اس کو فوکس کر رہا تھا تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کیسے قائم کی جائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بین المسالک ہم آہنگی کیسے قائم کی جائے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کیسے قائم کی جائے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج اس فتنہ و فساد کے دور میں کس طرح سے انسانیت کے نام کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے، لوگوں کے دلوں سے قدورتوں کو دور کیا جائے، نفرتوں کو دور کیا جائے، اناد کو دور کیا جائے، بغض کو دور کیا جائے، یہ جو ایک دوسرے پر ہم نفرتوں کے تیر چلایا کرتے ہیں کس انداز سے ان کو محبتوں میں تبدیل کیا جائے اور لوگ آپس میں باہم شیر و شکر ہو جائیں صرف اور صرف انسانیت کے نام پر۔ تو آج یقیناً ناظرین ان کو اس سوال کا جواب مکمل طور پر مل گیا کہ کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، فی الحال کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو آؤ آ کر صوفیہ کے در کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو آؤ آ کے درویشوں کے در کو دیکھو، اور اگر دیکھنا ہے تو دنیا کو سمیٹ کر ہندوستان میں لے جاؤ اور ہندوستان میں سمٹ کر اجمیر شریف آ جاؤ، اور اجمیر شریف میں سمٹ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ جہاں پر ہر مسلک اور ہر مذہب کا آدمی بہت ہی عقیدت کے ساتھ موجود ہے۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا سکھ، ہر شخص جو ہے وہ خواجہ صاحب کی محبت کے اندر فریفتہ ہے، اور بڑے بڑے مقتدر حلقے کے لوگ ناظرین کہ جن کے ہاتھ میں انتظام حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے پاس کرسی ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ ظاہری طور پہ بادشاہ ہیں، لیکن آج ناظرین انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو دکھلایا کہ ظاہری طور پر بادشاہت جو نظر آتی ہے وہ لوگ بھی خواجہ صاحب کے دربار میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ اپنے پیروں پہ چل کر آیا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا کر آیا کرتے ہیں۔ تو سلسلہ چشت نے تو، اور سلسلہ چشت کے تاج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کے قلوب کو کس انداز سے محبت کی لڑی کے اندر پرویا جا سکتا ہے، اور یہ جو بنت محبت کی آپ نے کی ہے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی محبت ہی سے لوگوں کے قلوب کو جیتا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلسلہ چشت نے جو اپنا رنگ پوری دنیا میں پھیلا کے رکھا ہے ناظرین، اس پہ آج ہم کلام کریں گے کہ بنیادی طور پہ سلسلہ چشت لوگوں کو کیا پیغام دیتا نظر آ رہا ہے۔ گو کہ پیغام بہت واضح اور نظر آ رہا ہے آج، لیکن ساتھ ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے کہ سلسلہ چشت نے کن کن باتوں کو عام کیا، ایک بات۔ دوسری بات، مشائخ چشت کی جب بات ہوتی ہے ناظرین، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیہ شریف رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ایک طویل تسلسل ہے چشتیہ سلسلے میں اولیاء کرام کا کہ جنہوں نے صرف اور صرف لوگوں کے قلوب کو جیتا ہے ناظرین، اور لوگوں کے قلوب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب موڑ دیا ہے۔ آج یعنی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سلسلہ چشت پر اور مشائخ چشت پر۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مدلل گفتگو کرتے ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور دوسری شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، میں تو ظاہر ناظرین برملا کہتا ہوں کہ میرے تو استاد ہیں، یقیناً کئی طلباء کے استاد ہیں، لاکھوں طلباء کے استاد ہیں، چیئرمین IBCC، چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ، بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے، قداور شخصیت ہیں، بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ السلام صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آج پوری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پہ بلا تخصیص رنگ و نسل، بلا تخصیص رنگ و مذہب لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، یعنی کوئی ایٹ اے گلانس اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے، ہر شخص اپنی عقیدتوں کے پھول لے کے موجود تھا۔ خواجہ صاحب کا یہ جو فیضان ہے اور یہ جو خواجہ صاحب کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک محبت کا جو عنصر لوگوں کے قلوب کے اندر جو ہے وہ پیوست ہوا ہوا نظر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں جتنے بھی اولیاء عظام ہوتے ہیں جو مرجع خلائق بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو درجہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ اتباع رسول بھی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اسی طرح شفقت والا اور پیار والا معاملہ تھا۔ جو آپ کے پاس آ جاتا آپ نے کبھی اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ شفقت فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے، اور بلا امتیاز جس طریقے سے ایک مسلمان پر آپ کا فیض جاری و ساری ہے، کفار پر بھی جاری و ساری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان لوگوں پر اجتماعی عذاب نازل فرمائے، کہ یہ سرکار کا ایسا کرم ہے جس میں کافر مسلمان سب شامل ہیں، اور سرکار بڑا کرم فرماتے تھے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہی سلسلہ پھر صحابہ کرام میں پھر یہی آگے سلسلہ چلتا رہا، اور اولیاء اعظام نے اسی چیز کو قبول کیا کہ وہ کفر سے نفرت کرتے تھے، کافر سے نہیں، وہ گناہ سے نفرت کرتے تھے، گناہگار سے نہیں، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک شخص کو موقع فراہم کرو، اسے اپنے پاس بٹھاؤ، اسے آنے دو، اسے دیکھنے کا موقع دو، سمجھنے کا موقع دو۔ اس لیے فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کافر تم سے قرآن پڑھنے کو مانگتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام کو جانوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھے علم ہو، قرآن کے بارے میں علم ہو تاکہ میں اسلام کی طرف مائل ہوں، تو اس کو قرآن اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ یہی بنیادی چیز تھی کہ وہ جو ان کی محفل میں آتا تھا، ان کا چونکہ مطمع نظر مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا تھا، تو وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ پھر دیکھیے جب کسی سے کچھ حاصل ہوتا ہے تبھی اس کو انسان اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم میں واضح طور پہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے نقل فرمایا کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، اور جو کوڑ کے مریض ہیں میں ان کو ہاتھ پھیر کر شفا دیتا ہوں۔ مفہوم آیت کا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی صحبت میں ایک ایک ٹائم میں 50 ہزار افراد ہوتے تھے، اور بلا امتیاز اس میں آپ کے ماننے والے بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، اور سب پہ آپ فیض جاری کرتے تھے۔ یہی طریقہ، یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ غیر مسلم بھی اگر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کی برکات سے اس کو بھی فائدہ حاصل ہوا۔ تو اور پھر یہ الحمدللہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا بڑا واضح عقیدہ ہے اور حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس طریقے سے ایک زندہ انسان کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مردے کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، اور جس طریقے سے انسان اچھے پڑوسی سے راحت پاتا ہے ایسے ہی ایک مردہ اچھے پڑوسی سے راحت پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک عام آدمی کے اتنے تصرف کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے کہ وہ کسی کی خوشی کا باعث بن رہا ہے اور کسی کا رنج کا باعث بن رہا ہے۔ اب اس میں جتنی آپ درجات کی ترقی کے اعتبار سے دیکھتے جائیں گے تصرفات کا سلسلہ بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمارے اکابرین سطح زمین پر ہوں تب بھی فیض جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور کرم سے وہ زیر زمین تشریف لے جائیں تب بھی ان کا فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی لوگ ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں، مجھے خود بھی حاضری کا ایک دفعہ شرف حاصل ہوا۔ وہ جو بڑی دیگ لگی ہوئی حضرت، وہ اتنی بڑی دیگ ہے، اور اس میں ایسا مطلب سنا یہی ہے، مطلب میرے سامنے تو نہیں ہوا، کہ جو اس قسم کی چیز ڈالی جاتی ہے کھانا ایسا تیار ہوتا ہے کہ جو کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی کیا کھانا ہے ماشاءاللہ۔ 160 من کی سب سے بڑی، 160 من کی، اور 80 من کی اس سے چھوٹی دے۔ تو یہ ایک آپ وسیلہ بن رہے ہیں نا اس چیز کا، یہ آپ کا ایک ظاہری فیض بھی آپ دیکھ لیں، یعنی حصی فیض جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، مسلم آ رہا ہے، غیر مسلم آ رہا ہے، اور پھر روحانی فیض کہ جو وہاں پر پہنچتا ہے اس کو قلبی سکون ملتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے، کچھ لمحات کے لیے تو دنیاوی غموں سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا چونکہ فیوز برکات ہیں، یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ سب کے ساتھ بحیثیت انسان کے، ان کو انسان دیکھنے کے اعتبار سے ایک یکساں سلوک ہے جس کی آج برکات نظر آ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب اسپیسیفک کر کے اگر ہم سلسلہ چشت کی بات کریں، ظاہر ہے ایک تسلسل ہے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ گفتگو اور ساتھ ساتھ مشائخ چشت پہ بھی بات ہو کہ خواجہ صاحب کے بعد جو ایک سلسلہ چلا اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے یہ سلسلہ ہے اس مقام سے، چشت کے مقام سے، اور ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ چلتا ہے، لیکن 12ویں صدی عیسوی میں جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس لیے کہ سجزی ہیں، یہ سیستان سے اور سجستان سے ہیں،
سنجری لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ، اس کی صحت ہو جانی چاہیے کہ یہ سجزی لفظ ہے، سنجری نہیں ہے۔ تو حضرت جب یہاں تشریف لائے ہیں تو ذرا ایک چیز یہ زیر غور رہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنے مالوف وطن سے نقل مکانی کر کے اجمیر یا ہندوستان چلے جائیں۔ اب جب جو کام، جو اسائنمنٹ، جو عہدہ، جو مرتبہ، جو منصب، جو مقام، جو مقتدر حیثیت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونپ دیں کسی کو، تو ایک تو اس بندے کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس بندے کی اس عظمت کے طفیل و تصرف میں لوگوں کی تطہیر کے سامان کی بھی دلیل ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو بریک سے واپس آ کے گفتگو جاری رکھیں۔ ناظرین رہیے گا ہمارے ساتھ، اور یقیناً پروفیسر صاحب سے گفتگو ہم مزید جاری رکھیں گے، اور یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ یہ سلسلہ ہے کیا، اور اس سلسلے کے پیچھے جو آج اتنی وارفتگی پوری دنیا میں نظر آتی ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر وقفے کے بعد۔ آ جائے ہند الولی کا دل سے جو متوالا ہے اس سے ہے۔ جامدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر سلطان الہند اسپیشل میں آپ کا میزبان حاضر خدمت۔ پروفیسر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح یہ کام حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تفویض فرمایا تو اس کے انوار و افضال آج بھی سامنے ہیں، اس لیے کہ جب ان کی طرف سے اشارہ ہو تو پھر تو ساری برکات آ ہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ اس کام کو جس انداز میں، جن حالات میں سنبھالا تھا، اس کے بعد پھر اس سلسلے پر آتے ہیں کہ آگے کس طرح بات چلی، تو جن حالات میں سنبھالا تھا وہ حالات جادو کے اور ٹونے کے اور سراسیمگی کے اور تشکیک کے حالات تھے۔ یہاں آ کے آپ نے سب سے پہلے تو لوگوں کو ذہنی طور پر منقلب کیا۔ دیکھیے سلسلہ چشت کے اصولوں میں یا نصاب میں یا نظام میں 5 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز جو بات کے لوگوں نے جس کی طرف زیادہ زور دیا وہ وحدت الوجود کی بات ہے، لیکن جو اہم ترین معاشرتی اور سماجی کیفیات ہیں جس کا کہ تعلق ہر انسان سے کم و بیش ہوتا ہے اور رہا، ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ اپنی ذات کے لیے اتنا ہی رکھو جتنی کہ تصرف میں چیز آ سکے، اور اس کے بعد نہ رکھو۔ کیا بات۔ اب یہ سیلف لیسنس جو ہے یہ انٹرفیتھ کی طرف آ رہا ہے۔ وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون کرے ایسا، سب کریں ایسا، سب بے ثباتی کائنات کا جو تصور ہے، جی ہاں، تو اس پر یقین رکھ کے اور اپنے لیے اتنا ہی رکھا جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہا دربار سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ دربار کے اثر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے اکابرین نے اپنے آپ کو دربار سے دور رکھا۔ تیسری بات وراثت کی نہیں تھی، یعنی وراثت وہی ہے جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق، یہ نہیں کہ میرے بیٹے کو یہ چیز مل جائے اور اس کے بیٹے کو۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت جب آگے چلی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں وراثت کی بات نہیں ہے، یہ بھی بات اہم چیز ہے۔ پانچویں چیز بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ پہلے مسلمان ہو جائیں اور پھر تبدیلی لائیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اندرون کو بدلیں، اندر سے منقلب ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب تیار ہو جائیں تو خود بخود اسی طرف آئیں گے نا جس طرف کہ آپ کو آنا چاہیے تیار ہونے کے بعد۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ جو اس پوری کیفیت کو اس وقت کے ان غیر مسلموں کو اپنی طرف منطف کر رہا ہے کہ یہاں تو غرض بھی نہیں ہے، یہاں تو محبتوں کا بھی عالم ہے، یہاں تو ربوبیت کی اس کیفیت کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے کہ جس کی تخلیق کا سبب ہے انسان کی۔ اور آخری بات یہ کہ ہم سے ابھی کمپیل نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اسی کا نام ہے کہ آپ دوسرے کے لیے زیادتی نہ کریں، اپنے لیے جو پسند کریں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرتی ہیں، سماجی ہیں۔ تو اس سماجی تبدیلی کے بعد جب وہ تیار ہوا تو پھر روحانی تبدیلی، دینی تبدیلی، مذہب کے دائرے میں اور دروازے میں آنے والی بات ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ چشت کے 4 ادوار متعین کیے گئے ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ ہے مرکزی دور، جسے کہیں کہ یہاں انضباط مکمل طور پر، یہ نظم کا ایک انداز تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلسلہ چشت میں جناب خواجہ اجمیری کے ساتھ اور ان کے بعد ایک مرکزی نظام تھا
جس میں سب سے پہلے اس سلسلے سے وابستہ لوگوں کا احتساب ہوتا تھا کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، دوسروں سے معاملات کیا ہیں، ان کی تطہیر، ان کی تربیت. وہ احتساب کون کرتا تھا؟ یہ سب ان کا پورا نظام اس انداز کا تھا کہ سب سے پہلے جو اوپر ہے وہ، اس کے بعد کے جو خلفاء ہیں یا ان کے مقربین جو ہیں جن کے ذمے تھے مختلف علاقوں کی نظرداری، اس کا پورا مربوط نظام تھا جس کو میں آگے عرض کروں گا. سلسلہ چشت میں سارا سلسلہ چشت میں مرکزی حیثیت. محمد تغلق کے زمانے میں یہ سلسلہ ٹوٹا اور پھر صوبائی نظم کی طرف آ گیا. میں صوبائی نظم کے لیے بھی عرض کرتا ہوں ابھی آپ سے. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ایک مربوط نظام تھا جس کا کہ عہد بعہد دن بدن سال بسال تطہیر کا اور احتساب کا عمل ہوتا تھا. کون کیا کر رہا ہے؟ اب یہ چیز جو ہے یہ آج کے لوگوں کو دیکھنی چاہیے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف یوں ہی ایک نظام ایک بات کہہ دیے. نہیں، ایک مرتبہ جب اندر کی تطہیر ہو گئی تو مسلسل دیکھا جا رہا ہے کہ جن کو یہ کام تفویض کیا گیا ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں وہ خود بھی رول ماڈل بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں. یعنی میں یوں سمجھا کہ لوگوں کی ظاہر ہے وہ جو تزکیہ نفس جو ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے مطلب یہ سلسلہ چشت بنیادی طور پہ ایک ایڈمنسٹریشن کا نام تھا اس زمانے میں، ہے نا؟ ایگزیکٹلی. اور مربوط مطلب یہ بھی نہیں کہ غیر مربوط یا غیر منضبط ہو، منضبط کہ جس کو ہر ایک کو اپنے طور پر دیکھنا ہے، پھر جواب دہ ہونا ہے اور اسے کہیں اور جواب دے. اچھا، اس بات کو ذرا سے انٹرلنک کرتے ہیں تھوڑا سا اپنا مفتی صاحب سے بھی، تاکہ یہ گفتگو اسی انداز سے آگے بڑھتی رہے. مفتی صاحب یہ جو کانسیپٹ ہے، اب ظاہر ہے لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا، لوگوں کے ذہنوں میں تو صرف اتنا ہے کہ صاحب سلسلہ چشت کی بنیاد جو ہے ظاہر ہے وہ پہلے سے پڑی ہوئی تھی، اس کا ایک تسلسل تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، پھر وہاں پہ سما کا جو ہے وہ معاملہ ہوا، اس کے ذریعے سے تبلیغ ہوئی اور پھر لوگ بیعت ہوتے چلے گئے، ایک سلسلہ چل پڑا اور اس طرح سے معاملہ ہو گیا. لیکن جس حوالے سے پروفیسر صاحب نے بات فرمائی ہے یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل ہے اور یہ ظاہر ہے لوگوں کو نہیں پتا، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں تک جو معلومات پہنچتی ہے وہ مختلف ذرائع سے پہنچتی ہے. اب جس ذریعے سے جس انداز سے ان کو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ اسی معلومات کے تناظر میں کسی کے بارے میں ایک ذہن کے اندر ایک امیج قائم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جیسے حضرت نے بیان فرمایا جو اس کو سنیں گے ان کے ذہن میں اکابرین چشت کا ایک اور ہی تصور پیدا ہوگا کہ بڑا منظم ایک نظام تھا. اور خصوصاً یہ آپ اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ وراثت گدی کے اندر وراثت نہیں تھی. بالکل ایسا کون سا آستانہ ایسا ہے جس میں وراثت کا نظام نہیں. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں. یہی چیز آپ دیکھیں خلفائے راشدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو تو خلافت کا اشارہ نہیں کیا نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عثمان غنی ہیں، ان سے حضرت علی ہیں. وہ بھی کنسنسس سے چلتا رہا. آپ دیکھیے کہ کسی نے بھی اپنی اولاد کو کسی کو قریب نہیں کیا، جو اہل ہے اس کو انہوں نے آگے کیا. اور یہ جو معلومات کا صحیح طریقے سے مکمل طور پہ نہ پہنچ پانا ہے، دیکھیں یہ ذمہ داری ہے اصل میں ہمارے مشائخ عظام کی کہ جب وہ اپنے بزرگان دین کی ایک گدی حاصل کرتے ہیں، ان کے نام سے وہ ایک شہرت پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیاوی مال و اسباب سے بھی نوازتا ہے، اخروی درجات بھی حاصل کر رہے ہیں، روحانیت بھی حاصل ہو رہی ہے، مادیت بھی جائز طریقے سے ان کے قریب آ رہی ہے. تو اب ان پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مشائخ کا، اپنے اکابرین کا اس انداز سے تعارف پیش کریں کہ جس سے اور زیادہ اچھا نکھر کا ان کا تصور لوگوں کے سامنے پیدا ہو. اچھا، یہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ کی بات کرتی ہوں معذرت کے ساتھ. اس وقت ہم ظاہر ہے براہ راست پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے اس وقت کی کہ سلسلہ چشت میں جو لوگ ظاہر ہے اس وقت مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ صرف کرامات تک محدود نہ رکھیں خواجہ صاحب کو، بلکہ عملی طور پہ سلسلے کے ذریعے سے کیا کام ہوا. اور وہی بات ہے جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمائی، تمام باتیں جو ہے وہ عام ہونی چاہیے. بالکل، تعلیمات عام ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھے اکابرین ہیں، بہت اچھے مشائخ ہیں، اس کا انکار ہی نہیں ہے، ایک سے ایک ہیرا پڑا ہوا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر گروپ میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کو ایک عام مفادات پر، عوامی مفادات پر فوقیت دے دیتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک شخص پبلک میں عام ہونے کے بعد، مرجع خلائق بننے کے بعد صرف اپنی شخصیت کو ہی واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میرے دامن سے وابستگی ہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اکابرین کو اس انداز سے تصور ہی پیش نہ کرے جیسا کرنا چاہیے، تو لازم سی بات ہے کہ لوگ پھر اکابرین سے کیسے مطلع ہوں گے، ان کی سیرت وغیرہ کیسے پتہ چلے. بالکل ایسا. اچھا پروفیسر صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، مزید جو باتیں میں چاہتا ہوں اس میں اور تھوڑا سا ڈیٹیل لوگوں کو بتائیں کہ ایک تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جو سلسلے کا کام جس کی ابتدا آپ نے بتائی تو نظر آتی ہے، اور چیزیں کیا آپ کے نظر میں ہیں؟
نہیں یہی والی بات جو آپ ہمارے نا ذرا یہ نقطہ بھی ابھی اور وضاحت طلب تھوڑا سا ہے، میں پلیز اظہارات کرتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کو لنکیج دے سکیں اگلے مراحل میں، اور پھر سلسلہ چشت کے جو اکابرین ہیں ان کی بات ہو جائے. دیکھیے جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ آج اس دربار میں لوگ آ رہے ہیں جو صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب منصب بھی ہیں، سب کچھ ہے، سر جھکا کے آ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. جی سر. یہ جو آج کیفیت ہے نا، یہ کل بھی تھی، کل اس انداز کی زیادہ تھی کہ جو مقتدر تھے، جو بادشاہ تھے، جو صاحبان اقتدار تھے، اختیار تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ تو جوق در جوق وہاں جا رہے ہیں، ان کی جو حاجتیں ہیں پوری ہو رہی ہیں، ان کی اندرون کی تبدیلی وہاں ہو رہی ہے، ان کی بیرون کی تبدیلی ہو رہی ہے، ہمارے پاس وہ کشش نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو اب میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ محمد تغلق نے سب سے پہلے یہ کیا کہ یہ سلسلہ چشت کے جو لوگ اس وقت اکابر لوگ تھے ان سے کہا کہ وہ دربار میں آئیں اور سلسلہ ہم سے جوڑیں. وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی کشش کو اپنے یہاں لے آئے تاکہ اپنی کشش سے اس کو وابستہ کر دیا جائے. ان لوگوں نے چونکہ ان کی تربیت ہو چکی تھی انکار کیا. یہاں میں عرض کر دوں کہ جو اس وقت بزرگ صوفیہ کرام تھے اس سلسلے سے وابستہ اور متعلق، اور وہ جانتے تھے، جس میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات، انہوں نے اٹھ کر کہا لوگوں سے جو پیغام لے کر آئے تھے کہ دربار تو ایک ہی ہے، سرکار تو ایک ہی ہے، چمک یہ ساری ہے، اور مت بھولو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا. اب انہوں نے دہرایا کہ وہ لوگ جو کشش میں مبتلا ہونا چاہتے تھے، دہرایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیاضی میں دریا بنو، عنایات میں سورج بنو، مہمان نوازی میں زمین بنو. کیا بات. تو جب یہ تینوں چیزیں یہاں ہیں تو وہاں ہمیں کیا ملے گا؟ وہاں ہمیں کیا ملے گا. یہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے انکار کیا. یہ بھی ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ چند لوگ گئے بھی. یہ جو سلسلہ حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ کیسے ٹوٹ گیا اور پھر ایک رخ کیسے مڑ گیا اور اس طرف کیسے بات چلی گئی جس طرف نہیں جانی چاہیے تھی، اور واپس اب کیسے آ جانا چاہیے راسخ ہونے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے. یہ ضرورت ہے جو آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ مکمل. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو پروفیسر صاحب کریں گے اور میں لوٹ کے انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کروں گا ناظرین، کیونکہ ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو کشش ہے وہ یقیناً بہت ہی اپنی پوری انرجی کے ساتھ وہ کشش نظر آتی ہے ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں اور جس انداز سے آپ نے ایک مربوط نظام کو رائج کیا سلسلہ چشت کے ذریعے سے اور مشائخ چشت کے ذریعے سے، آج بنیادی طور پہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آ جائے ہند الولی کا دل سے جو متوالا ہے، اس سے ہے اللہ راضی اور کم. خوش آمدید خواتین و حضرات، سلطان الہند اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت. پروفیسر صاحب ذرا سا مشائخ چشت کے حوالے سے تھوڑا سا اور بات کریں. تو بس میں جلدی سے اس طرف آ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے تو کچھ اور کسی اور نیت سے کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ پھر یہ یہاں سے مرکز سے نکل کے اور صوبوں میں چلے گئے. اب یہ جو گجرات سے لے کے اور دکن تک کا سفر ان لوگوں نے کیا، مختلف لوگوں نے نقل مکانی کر کے، تو وہاں ایک انضباط ہوا پھر نئے انداز کا. اب یہ پیغام پھر نیچے تک گیا، اس لیے یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور جو ہے حضرت صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کے عروج کا اور دائرے کا ہے، اور چوتھا دور جو ہے وہ یہ نظامیہ سلسلے کے عروج اور دائرے کا ہے. اب اس کو ہم اس طرح اگر ہم نام کے اعتبار سے کہیں تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ایک اور بہت نام ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ ہے حمید الدین حضرت ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ اور اس کے بعد پھر جو چل رہا ہے تو جس طرح آپ نے فرمایا بابا فرید الدین گنج شکر، مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہاں تک آتے آتے اب وہ جو ایک زبانی پیغام، حالانکہ خواجہ معین الدین چشتی نے بہت سا ذخیرہ چھوڑا ہے ملفوظات کا اور تحریروں کا اور تصنیفات کا، لیکن اسے پھر ایک نئے انداز میں ڈائجسٹ کی صورت میں لانے کا کام جو ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اب یہاں آ کے جب پھیلی یہ چیز تو حضرت صابر کلیہ
جو ان کے بھانجے بھی ہیں اور اس بات کو آگے بڑھانے والے بھی ہیں، انہوں نے اپنے دائرے میں اسے نصاب کی صورت میں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ایک زبانی بات نہیں ہو رہی ہے، اب ایک نظام کو ایک مکمل نصاب کی شکل دی جا رہی ہے، یعنی ریفارمز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، ریفارمز ہوتی چلی جا رہی ہیں، یعنی جتنا کچھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیشروؤں کے بارے میں لکھا، اس کے بعد دوسرے دور میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر جو تصنیفات دی ہیں وہ پھر حضرت بابا مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیار اور ان سے پہلے کے جتنے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کل کے کیریکولم میں یا نصاب میں ہوتا ہے، اپ ڈیٹنگ نہیں ہوتی، لیکن اس سلسلے میں اپ ڈیٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ واہ کیا بات ہے! جیسے جیسے تبدل اور جیسے تغیر واہ انسان کی زندگی میں اور حالات میں آ رہا ہے، اس کے حساب سے مکمل ایک اپ ڈیٹنگ آف کیریکولم بھی کی جا رہی ہے جو حضرت نظام الدین۔ اچھا، ایک اور چیز آپ خاص طور پہ دیکھیں، بائی پاس نہیں کیا جا رہا، یعنی ہر خلیفہ جو ہے، ہر آنے والا نیا جو اپنے شیخ پہ مٹا چلا جا رہا ہے اور بس وہ جو نصاب ہے اسی کی ایکسپینشن کے لیے، اسی کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس کام کی کر تو بہترین مثال حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محبوب الہی کا تعلق و رشتہ۔ اور پھر وہ دیکھیے، میں یہاں آ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ سلسلہ چشت میں سما کو بڑی اہمیت حاصل ہے، تو سما جو ہے وہ سلسلے کو مربوط بھی کر رہا ہے، اور حضرت امیر خسرو تک آتے آتے اس نے ایک انقلابی صورت اختیار کر لی کہ وہ جو چیز لوگ سننا چاہ رہے تھے، وہ جو سیرت کی بات تھی، نعت کی بات تھی، منقبت کی بات تھی، اولیاء کرام کے اوصاف کی بات تھی، کرامات کی بات تھی، اور تاریخ کی اور نصوص قرآنی کی بات تھی، ان سب کو انہوں نے نظم کر کے سما کی صورت میں لیا، تو وہ نصاب کو پریکٹیکل شیپ میں بھی لے آئے۔ اچھا، اس پہ تو کل انشاءاللہ ہم آنے والے کل انشاءاللہ پراپر گفتگو کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور وہی بات ہے کہ جو طریقہ تبلیغ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا، پھر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تک، وہ ظاہر ایک ڈسکشن رہے گا۔ وہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو اب سلسلہ چشت میں کام کا جو ایک انداز نظر آ رہا ہے، آپ اس کی اساس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس کی اساس آپ کو کن باتوں پہ نظر آ رہی ہے؟ اساس تو دیکھیں وہی اکابرین کی ایک تو سیرت ہوتی ہے، دوسری ان کی تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک، بنیاد تو یہی چیز ہے، بنیادی۔ لیکن دیکھا یہ جائے کہ کیا اس بنیاد کو کما حقوق اختیار کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جو لوگوں کا رجحان جس تیزی کے ساتھ اکابرین چشت کی جانب تھا اور وہ مرجع خلائق تھے، اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ اور اتنے زیادہ والہانہ انداز سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگرچہ اس میں دنیا کے بہت سارے اور دیگر اسباب بھی ایسے ہیں جو کار فرما ہیں، مادیت پسندی بھی ہو گئی ہے، اور ٹیکنالوجی کی کثرت ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، لوگوں کی توجہ اس طرف بھی گئی ہے، لیکن جب تک دیکھیں کوئی ایک شخص اپنے آپ کو اکابرین چشت یا کوئی بھی جو بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں ان کی سیرت کے مطابق ڈھال کر ایز اے رول ماڈل پیش نہیں کرے گا، اور ان کی تعلیمات کو جس طریقے سے انہوں نے عام کیا، جس حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے مطلب کتابی شکل میں ہیں، ملفوظات کی شکل میں ہیں، پھر ویسی واضح و نصیحت کی شکل میں ان تعلیمات کو عام کرتے رہے، اگر اپنے آپ کو بعمل بنا کر مکمل طور پہ کامل کر کے ان تعلیمات کو مسلسل طور پہ پیش نہیں کیا جائے گا تو کبھی بھی وہ برکات ہم حاصل نہیں کر سکتے جو سابقہ ازمنہ میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی تھی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ سب سے پہلے میرا ایک مشورہ ہوگا، مطلب بہرحال ہم تو طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتے ہیں کہ جو اس وقت اکابرین ہیں ان کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ان کو ایک ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، مل کر بیٹھنا چاہیے، اور اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب بزرگان دین کا اتنا فیض ہے، آپ دیکھیں خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ جو اس وقت لوگوں کا رش ہے، ہجوم ہے، ایسے آپ جس بھی مزار پہ چلے جائیے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آپ دیکھ لیں کہ ایک ہجوم کثیر ہے، ان لوگوں کو کس طریقے سے مکمل طور پر اپنی طرف مائل کر کے پھر ان کو استعمال کیا جائے اور ان کو اکابرین کی تعلیمات کے موافق ڈھالا جائے، اس کے لیے باقاعدہ بیٹھ کے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اور پھر جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے اکابرین میں ایک چیز آپ دیکھیں گے، پیار اور محبت۔ اگر ایسا بھی آپ دیکھیں گے، بے نیازی دیکھیے، اگر ایک آپ کے پاس مرید آیا ہے، ایک عرصے تک اس کی تربیت فرمائی اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اب تمہارے فیض کا حصہ فلاں کے پاس ادھر چلے جاؤ، ایسا ہی۔ لیکن آج یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر میرے پاس کوئی آئے گا تو میں بولوں گا سارا فیض یہیں پر ہے، اس کنویں کے اندر ڈول ڈالو گے تو کچھ ملے گا، باقی اور کہیں پہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ چیز جو ہے تنگ نظری والی ختم ہونی چاہیے، باہم اتفاق اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔
اکابرین چشت کی تعلیمات کے موافق ان کی تربیت کامل کرنے کے بعد انہیں کامل انسان بنانا ہے، جس کا اثر ان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہوئے قیامت تک پہنچے۔ اچھا، ہمارے ایک اور پرابلم بھی ہو گیا نا، وہ ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ کرتے کرتے جو ہے نا ہر جگہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ کرامت کہاں سے نظر آئے، کہیں کرامت نظر آئے تو وہاں جا کے ہم ایمان لے کر آئیں۔ دیکھیں یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیز یہی ہے، جب آپ یہ بتائیں گے کہ کسی کی بزرگی کا معیار کیا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر وہ کسی بابا جی کے خالی ڈنڈا لگانے کا انتظار نہیں کریں گے، ان کی الائچی کھانے کا انتظار نہیں کریں گے، جیسے آج کل یہ رہا ہے اکابرین میں کہ ایک وہ جیسے ابراہیم قندوزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب کو کھلایا تو سب کچھ منکشف ہو گیا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب تک لوگوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اصل میں بزرگی کا معیار کیا ہے اور ہمارے اکابرین نے کن چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کیا ہے، تو وہ اپنا اسٹینڈرڈ کیسے قائم کریں گے، کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مشائخ بیٹھیں اور باقاعدہ ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ حضرت جیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے ذہن والے لوگ ہیں جو باقاعدہ مطلب ایک آستانے سے وابستہ نہیں ہیں، ان کی بظاہر یہ فیلڈ نظر نہیں آتی، لیکن وسیع تجربہ ہے، ایک معلومات ہے، مشاہدہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے اور باقاعدہ پھر ایک لائحہ عمل تیار کر کے ایک مشن کے ساتھ لوگوں کو دوبارہ مائل کیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر بہت بڑے پیمانے پر نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ خواجہ صاحب کی محفل کا ایک عکس ضرور نظر آئے گا کہ ہر قسم کے لوگ پھر آپ کے پاس بھی آئیں گے اور واقعی مرجع خلافت۔ اچھا، سلسلہ چشت کے پروفیسر صاحب اس نظام کو، جس نظام کا آپ نے حوالہ دیا، ظاہر تاریخ کے اوراق جب پلٹ کے دیکھا جائے تو یہ نظام ہمیں نظر آتا ہے، آج آپ کی زبان سے لوگوں نے سنا بھی۔ وہی بات مفتی صاحب کی کہ اگر اسی نظام کو مربوط کیا جائے، سسٹمیٹک وے میں سامنے لایا جائے اور پراپر اس کے اوپر کام کیا جائے تو کیا مشکل ہے کہ یہ نظام جو ہے آج بھی لوگوں کے لیے اسی انداز سے اٹریکشن کا باعث ہو؟ آج تو زیادہ ضرورت ہے، آج تو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت جتنا غیر یقینی کا عالم ہے اور کہیں سکون کے لیے متلاشی ہے ہر شخص انفرادی طور پر، اس سے زیادہ تو کوئی اور چیز مل نہیں سکتی کہ انہیں بتایا جائے کہ تاریخ میں یہ ہے اور اس تاریخ کو اگر آج بھی آپ آزمائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ یہاں میں اس حوالے سے بھی عرض کروں کہ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرزی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے ہیں تو حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ جا رہے ہیں جو مرشد ہیں جی، لیکن ان کا ساتھ مکے بھی اور مدینے بھی اور بغداد بھی اور ہمدان بھی جانا یہ اصل میں پریکٹیکلی چیز لینے کے لیے ہے۔ صحیح۔ ایسے ہی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی صابر کلیر حضرت بختیار کاکی کے ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی ان کے اپنے مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر آ رہے ہیں نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء، اور یہاں آ کے کم صحبتیں صحیح لیکن ایک مکمل کیفیت سے واپس جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت امیر خسرو چھوڑ نہیں رہے ہیں، چھوڑ دیا تو واپس آئے تو پتہ چلا کہ دنیا مٹ گئی ہے۔ یہ جو ربط ہے یہ ربط آج مرشد میں اور مرید میں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف زبان کی بات ہوتی ہے، عمل کی اور کردار کی اور سیرت کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی نا آپ کی بات معذرت کے ساتھ کٹتی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل وہ ہیلو ہیلو ٹیسٹنگز کا دور ہے نا، اب مرید بھی یہ چاہتا ہے کہ پیر جو ہے جب تک ہوا میں اڑ کے نہ دکھائے تو میں تسلیم نہیں کروں گا، یا کوئی کرامت نہ دکھائے یا کوئی شوخ بازی نہ دکھائے معاذ اللہ، جب تک میں جو ہوں ایمان نہیں لاؤں گا۔ صحیح، آپ کے ہاتھ میں اگر سیل ہے، سیل فون ہے تو آپ اس سے ہلو ہلو کریں گے، یا آپ کے پاس ٹیلی فون ہے تو ہلو ہلو کریں گے، لیکن آپ کے پاس اگر قلم ہے اور کتاب ہے تو ہلو ہلو نہیں کریں گے۔ بالکل ایسا۔ جو پیر آج یہ کہتے ہیں کہ ہم صاحب کرامت ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں ہلو ہلو کے لیے، اگر وہ یہ نہ کہیں اور یہ بتائیں کہ سیرت کی تبدیلی ہی بڑی کرامت ہے، بس یہی سب سے بڑی کرامت، اگر وہ یہ کہیں تو پھر وہ اس اعتبار سے نہیں جائیں گے، ہلو ہلو نہیں کریں گے، وہ پھر بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کچھ سیکھ کے اور بدل کر تبدیل ہو کر آئیں گے۔ جس طرح حضرت نے بھی فرمایا یہ دن شاید ہم یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو ان حضرات نے، ان اکابر صوفیہ نے اپنی زندگی کو بدل کر اور اپنے ساتھ اپنے زمانے کی زندگی کو بدل کر دکھایا تھا، کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا ہم نام لیں، سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ کریں تو وہ پیغام آگے بھی تو جائے، وہ انداز بھی تو نکل آئے نا؟ تو وہ میرا خیال ہے آج کے دن یا اس عشرے یا اس کیفیت کو مکمل طور پر مرتسم کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم اسے متشکل کر لیں۔ بالکل، اس میں مزید یقیناً آپ کے پیغامات لیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ 10 برس کم و بیش 10 سے 11 برس
خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کو سیدھا کیا 10 برس نہ سے۔ اب اگر آج کسی طالب علم سے یا کسی مرید سے یہ پوچھا جائے کہ صاحب تم نے جو ہے اس کو اگر ٹائم دے دیا جائے کہ 10 برس تک صرف جوتیاں سیدھی کرنی ہیں اور یہ طے نہیں ہے کہ مقام کیا ملنا ہے، وہ تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مقام کیا ملنا ہے، تو شاید ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی بھاگ جائیں گے کہ صاحب 10 برس تک محنت کون کرے گا اور 10 برس تک خدمت کون کرے گا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا ایمان اتنا کامل اور اتنا مضبوط تھا، ان کو معلوم تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں یقیناً یہ اس پروسیس کا حصہ ہے، اور جب ہم اس پروسیس سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کرے گا کہ جس کے بعد ہم اس کے کام، اس کے مشن اور اس کے دین کی تبلیغ کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شکریہ کے بعد۔ خواجہ ہند الولی کا دل سے جو مت والا ہے